چند ہی فاصلے پہ مکہ کے طائف کی بستی ہے، جو اپنی خوشنما باغی چور کھیتوں پہ ہستی ہے۔ وہاں کے لوگ گرمی میں وہاں آرام کرتے ہیں، گرم ہوا سے بچ کر وہاں قیام کرتے ہیں۔ وہاں تبلیغ حق کے واسطے آقا چلے آئے، نہ تھی کوئی سواری آقا تو پیدل چلے آئے۔ بڑا رئیس تھا یا لیل وہ ان کے یہاں آئے، بٹھائے دل میں یہ امید کہ مومن یہ ہو جائے۔ لگے کرنے وہ تعریفیں خدا کے ایک ذات کی، برائی کی تھی لات و عزیٰ اور ود و منات کی۔ اس کم بخت نے سب ہی لوگوں کو بلا لیا، غلاموں چھوکروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ سرے بازار اس نے آپ کو تو گالیاں بھی دی، مگر آقا نے سب سہ کر بھی رحمت کی دعائیں دی۔ پھر ان لوگوں نے پتھر بھی برسائے آقا پر، کہ جس سے ہو گئے ان کے مبارک پاؤں خون تر۔ ذرا سوچو کہ کتنا ہی وہ دردناک تھا منظر، کہ سارے رو پڑے تھے یہ ستارے شمس اور قمر۔ رسول اللہ زخموں کی وجہ سے زمین میں گر پڑتے، تو خادم آپ کے بازو پکڑ کر پھر کھڑے کرتے۔ وہ چلتے تھے اور پتھراؤ بھی کرتے ہی جاتے تھے، یہاں تک کہ حضور پھر زمین میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کے وہ تالیاں بجا کے ہنستے تھے، وہ تالی بھی بجاتے اور وہ گالی بھی دیتے تھے۔ ہلاکت اور تباہی کے فرشتے بس اڑا دیتے، کہ جیسے ہی محمد ان کے حق میں بد دعا کرتے، محمد کے لہو کی بوند کا انتقام لے لیں گے۔ کہا قوم سمود و عاد سا انجام کر دیں گے۔ محمد کی اہانت سے بڑا اور جرم کیا ہوتا، مگر ان کی زبان حق میں شکوہ نہیں ہوتا۔ محمد کی ہوئی جب واپسی مکہ کو طائف سے، کہا لوگوں نے تو اچھا نہیں مکہ تو طائف سے۔ سنا جب واقعے کو طائف کی بہت ہی خوش ہوئے، وہاں کے لوگوں کو کہ اس کام پر بہت ہی خوش ہوئے۔ وہاں کے لوگ اپنے ساتھیوں کو غیرت دلاتے تھے، اور طائف کے لوگوں کو یہ بہادر کہہ کر بلاتے تھے۔ رہو ایک ساتھ نہ جھگڑو، کہا ہے میرے آقا نے، میری باتوں کو پھیلاؤ، کہا ہے میرے آقا نے۔ کرو بھلائی سب کے ساتھ، کہا ہے میرے آقا نے، کیا تاریک کو روشن اجالا میرے آقا۔